من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ مولا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما یا فتاح رب زدنا علما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اگر ہمت کرے تو وہ کون سی شے ہے جو انسان کے بس میں نہیں، اگر ہمت کرے تو وہ کون سی شے ہے جو انسان کے بس میں نہیں، یہ ہے کم ہمتی جو آج بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ نظر والوں کو یہ دنیا، اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی لگایا ایسا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز قابل احترام جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں شکر احسان، جس رب کائنات نے ہمیں اپنے پاک اور منزہ گھر کے اندر آنے کی توفیق بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی جوان کو، بزرگ کو، کسی ایمان والے کو، تم کسی کو دیکھو، کسی انسان کو دیکھو مسجد کی طرف جاتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، کہ گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان والا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے، اس کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہے۔ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جس کو تم دیکھتے ہو مسجد کی طرف جاتے ہوئے۔ اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور آپ کے لیے میرے عزیزوں کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس کو تم مسجد کی طرف جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کا شکر ہے
لاکھوں کروڑوں شکر احسان اس رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اسی لیے ہم اس کے اس پاک اور منزہ گھر کے اندر آئے، جمع ہوئی۔ تو میرے عزیزو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مساجد کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز، جس چیز سے اللہ کو زیادہ محبت ہے، جس چیز سے اللہ کو زیادہ پیار ہے، وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ مساجد ہیں۔ اور ایک ایمان والا بھی جو ہے اس کو بھی اسی طرح بھائی نہیں مسجد سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ کو اس مسجد سے ان مساجد سے محبت ہے، کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں جو ہے پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز جو ہے وہ مساجد ہے، اور بدترین چیز، ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ دھرتی ہے، وہ بازار کی زمین، بازار کی دھرتی ہے، اور پسندیدہ چیز، پسندیدہ زمین جو ہے وہ مسجد کی زمین، مسجد کی عمارت اللہ کے یہاں، اور ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ بازار۔ تو ایک ایمان والے کو بھی اسی طرح مسجد سے اتنی محبت ہونی چاہیے اور بازار سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگرچہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بازار میں چلا جائے تو فوراً اپنی وہ ضروریات پوری کر کے بازار سے نکلنے کی کوشش کرے، کہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ مساجد ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجدوں سے بڑا پیار تھا، کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مسجد سے بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بھی ابھی پڑھی کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، ایک محل تیار کریں گے۔ دوسری حدیث کے اندر تاجدار مدینہ میرے اور آپ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جو شخص صبح اور شام مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف چل رہا ہے، اپنے قدموں کو اٹھا رہا ہے، تو اس کے یہ کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنیے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درجہ تیار فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا میرے عزیزوں کتنا خوش قسمت ہے، کتنا مقدروں والا ہے یہ انسان، کتنی بڑی قسمت ہے، کتنی بڑی مقدر ہے اس انسان کی کہ جو مسجد میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی دنیا کے اعتبار سے دنیا دار، جس کے اندر دنیا کی زیادہ محبت ہوگی، تو دنیا کے اعتبار سے اگر کسی بڑے منسٹر کے گھر میں، کسی بڑے عہدے والے کے گھر میں چلے جائیں تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے آج ہم فلاں کے گھر گئے۔ اب کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشد محبت کی نسبت سے کسی بڑے بزرگ کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ بگوس آس فلان مولوی صوبس نش، فلان مفتی صوبس نش سٹھا خوش چھس بہ ونکس، مجھے دلس واریاہ سکون کیاز بہ گوس آز بڑس عالمس نش، مے گو واریاہ خوشی آز، خوشی محسوس کرتا ہے انسان کہ نہیں میں آج دیندار آدمی کے پاس چلا گیا، مجھے بڑی خوشی ہے۔ لیکن کتنا مقدر والا ہے وہ جوان، وہ بزرگ جو اس گھر کے اندر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں جانے والا ہے
یس مسجد مز گسن وول چھو یہ چھو آسن اللہ تبارک و تعالیٰ سن مہمان. مسجد میں جانے والا یہ اللہ کا مہمان ہے. میرے بزرگوں جوانوں اس مسجد میں آنے والے کو کم مت سمجھو. تم آ رہے ہو تم بڑے خوش قسمت ہو. تمہارے مقدروں پہ قربان جاؤں تمہارا کتنا عظیم مقدر ہے میرے بزرگوں اور جوانوں. تم کس کے مہمان بن کے آگے اس کائنات کے رب کے جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر ساری نسلی انسانیت کو پیدا فرمایا, پوری کائنات کو پیدا فرمایا. تم اس وقت مسجد میں آ کے بیٹھے میرے عزیزوں بزرگوں, تم کسی منسٹر کے مہمان نہیں ہو, کسی دنیا دار کے مہمان نہیں ہو. تم اس ہستی کے مہمان ہو جو وحدہ لا شریک ہے, جس نے ساری کائنات کو بنایا. اس وقت تم اس کے مہمان ہو اور وہ تمہارا میزبان ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے, جو مسجد کے اندر آتا ہے, وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے جب مہمان آتا ہے تو مہمان کو خالی کوئی موڑتا ہے؟ سوال ہی نہیں. بڑی خاطر کر کے واپس کرتا ہے اپنے مہمان کو. اگر مہمان کچھ کھاتا نہیں ہے تو ساتھ میں جاتے وقت تحفہ طائف دے دیتے ہیں کہ یہ ساتھ میں لے جاؤ. سے کھیوتنا بات کی سے نہ چیت نہ چائے تو کی ریٹیوز یہ نیو اوور گھر خطر تیتی گھر از کھیزو یہ تھویز ایتی شرین خطر. کتنا ہم اکرام کرتے ہیں اپنے مہمان کا, کتنی عزت افزائی کرتے ہیں ہم اپنے مہمان کی. اب جو اللہ کا مہمان ہو اور خود میزبان رب کائنات ہو اس کو واپس خالی کرے گا؟ سوال ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نواز کر ہر طرح سے اس کا رب اس کو اپنے گھر سے واپس کرے گا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, میں بیٹھائے کرنے پیش پانے امت کے اعمال, میں امت کے گناہ تے آئے پیش کرنے, ثواب تے آئے پیش کرنے. ثواب جو تھے میری امت کے وہ بھی میرے اوپر پیش کیے گئے, گناہ جو تھے وہ بھی میرے اوپر پیش کیے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثواب کے اعتبار سے جب میں نے دیکھا میری امت کا وہ ثواب, چھوٹے سے چھوٹے درجے کا ثواب بھی میرے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک بندے نے چھوٹا سا تنکا, معمولی سا تنکا مسجد کے اندر پڑا ہوا تھا, وہ اٹھا کر باہر پھینکا. مسجد کی صفائی کے لحاظ سے چھوٹا سا تنکا تھا, ہاتھ سے اٹھایا اور باہر پھینکا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارشاد یہ تے میں پہ پیش کرنے, یہ بھی میرے اوپر پیش کیا گیا. پھر تو مقدروں والے ہیں جو مسجد کی تعمیر میں اتنا بڑا حصہ لیں, ان کے کتنے بڑے مقدر ہیں, ان کا نامہ اعمال کتنا بڑھ گیا, ان کا اکاؤنٹ کتنا فل ہو گیا نیکیوں سے, جب چھوٹا سا تنکا بھی پیش کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور دوسری بات میرے اور آپ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے امت کے میرے اوپر گناہ بھی پیش کیے گئے, لیکن افسوس اور صد افسوس اس میں نے جب دیکھا میں وچ گناہ کے اعتبار تیتاؤ میں لبن بڑ خود بڑ گناہ کس اوس, بڑ خود بڑ گناہ کیا اوس, ہائے افسوس اور صد افسوس. وہ بڑا سے بڑا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ میرے امتی کا وہ گناہ میرے اوپر پیش کیا گیا کہ وہ بڑا سا بڑا گناہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ایک صورت یاد کرنے کی یا قرآن کریم کے ایک آیت یاد کرنے کی, اور اس کے بعد اس بدقسمت نے وہ صورت بلا دی یا اس نے وہ آیت بلا دی. یاد تو کی صورت یا آیت, لیکن اس کے بعد بلا دیا, یاد ہی نہیں رکھا, چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے سے بڑا گناہ جو ہے یہ میرے اوپر پیش کیا گیا. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں,
میرے جوانوں، اس چیز کی ہم کوشش کریں گے، مسجد کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، اللہ کے قرآن کا بھی ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ مسجد بنانے کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کو یاد کرنے کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد بنانے کی ترغیب دی، اپنے مبارک ہاتھوں سے خود سب سے پہلا جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد بنائی، اپنا گھر پہلے نہیں بنایا، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ حالات نہیں تھے، ایسے سازگار حالات نہیں تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بناتے۔ جب ہجرت کی مدینہ طیبہ کے اندر آئے، اگر میں اور آپ ہوتے ہم کہتے گوڑ بناؤ پانن گھر، گوڑ بناؤ اگز کمر، پت وچھو مسجد بناؤ کہ کیا کرو۔ لیکن میرے اور آپ کے مشفق رحمت للعالمین آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فکر رکھی، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے۔ اور آج میری بھی، میرے بزرگوں، ہمارے جوانوں کی بھی یہی فکر ہے کہ نہیں، ہماری یہ مسجد کب ہمارے مکانوں سے بھی عالی شان بن جائے۔ کتنی فکر ہے، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر ناچیز کھڑا ہوں، اس کے قابل نہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، گنہگار زبان سے تمہارے سامنے بول رہا ہوں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، اتنے دل کو سکون ملتا ہے جب تم لوگ یہ مسجد کے جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہر ایک کام میں پہل کرتے ہیں۔ اوپر جاتا ہوں، اوپر محلے کی مسجد ہے، جامعہ ہے، یا جہاں پر بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں مسجد کے ساتھ کتنی محبت ہے جوانوں کو، بزرگوں کو، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ایمان والے کا ہونا بھی چاہیے، تو ہر ایک ایمان والے کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بڑھ کر زیادہ مسجد کی فکر کرتا ہے کہ مسجد عالی شان ہونی چاہیے۔ تو ہوگی مسجد عالی شان تو آپ کا گھر بھی جنت کے اندر اللہ عالی شان بنا کے رکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، مدینہ طیبہ کے اندر آ کر سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء، اس کے بعد باقی فکر کی۔ تو مسجد کے اندر جو صفائی کرے گا، اور کتنا عظیم وہ جوان، کتنے عظیم وہ بزرگ جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر مسجد میں جھاڑو دے گا، کتنا مقدر والا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر پر یا رات کا وقت تھا، ایک عورت جو مسجد نبوی کے اندر صفائی کیا کرتی تھی، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا مقام ہے، پھر رہی تعمیر، پھر رہی لائٹ لگانا، پھر رہی دوسری منزل یا پہلی منزل چڑھانا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، صرف صفائی والی کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، کہ رات کا وقت تھا، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مسجد کے اندر یہ عورت نظر، یہ صفائی کرنے والی عورت کا، کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فلاں جو عورت تھی مسجد کے اندر صفائی کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس عورت کی خود نماز جنازہ پڑھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، رات کا وقت ہے، ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ اتفاق نہیں کیا، کہا چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر، اور صحابہ کو ساتھ میں لے کر گئے، دوسری مرتبہ پھر اس کی قبر کے اوپر جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارے جوان، یہ ہمارے بزرگ جو مسجد کا کام کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا ہمارے بزرگ باتوں کے ذریعے سے مسجد کا کام کر رہے ہیں، یا مال کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یا ہاتھ سے مسجد کے چیز اٹھا رہے ہیں، اللہ تو ان کو عظیم اجر عطا کر،
ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اوپر نیچے جو جتنے بھی محلے کے یہ لوگ ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ نگانی بلاؤں سے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما۔ یہی چیزیں میرے بزرگوں ضرورت آنے والی، یہی بلاؤں کے منہ میں آ جائیں گی، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے میرا پیارا پیارا جوان، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا پیارا بزرگ سفید ریش کر کے، سفید بال کر کے میرے گھر کی کتنی اس کو فکر ہے، باتوں کے ذریعے سے ہر طریقے سے کتنی فکر کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کو بھی آ جاتی ہے کہ نہیں میرا یہ بندہ ہے، اس کو میں نوازوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو اس چیز کی آپ کو فکر رکھنی ہے سب مسلمانوں کو، خاص کر اس محلے والوں کو، خاص کر جو باہر سے لوگ اس جامعہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا پورے جہاں سے بھی مسلمان آتے ہیں، ہر ایک مسلمان کا اس چیز کے اوپر فرض اور حق ہے کہ مسجد کی فکر کرے، تعمیر کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، ہر طرح سے، باتوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اگر اس مسجد کی معاونت ہو جائے تو یہی اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ میرا عزیزوں، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ نا، ان جنت کے باغوں کو خوب چرا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے باغ جو ہے وہ مسجد ہے۔ گویا تم یہ مسجد تعمیر کر رہے ہو، تم جنت کے باغ تعمیر کر رہے ہو۔ فرمایا کہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ چرنے سے یہ مراد ہے مسجد کے اندر جب جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے خوب چرنا۔ اگرچہ مسجد کے اندر آ کر صرف خالی بیٹھ جانا بھی عبادت ہے، اس میں بھی انسان کو تب تک نیکی ملتی رہتی ہے، اور جب ذکر کرے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث کسی عالم کی زبانی سے سنے، کسی مقرر خطیب کی زبانی سے سنے، یہ بھی تو اجر ہی اجر ہے مسجد میں آنے والے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، اس چیز کی ہم فکر کریں گے، یہی اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین قبر کے اندر سکون سے رہیں، ہر ایک کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ اگر واقعی یہ اپنے والدین سے محبت کا تقاضا ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ خاص کر میں محلہ والے جو ہیں، بستی والے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو چندہ ڈالا گیا ہے وہ جلد از جلد پیش کرے تاکہ مسجد کے کام کے اندر رکاوٹ نہ آئے۔ اور خاص کر میں باقی جو ہمارے اوپر والے محلے کے یا باقی جو حضرات آنے والے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول کر اس اللہ کے گھر کو دے دیں، اللہ بھی آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور ہمیشہ یہ یاد نہ رکھیں کہ بس 100 روپیہ 50 روپیہ چینج گھر سے نکال کر پہلے الگ جیب میں رکھیں گے، وہی ڈالیں گے مسجد کی اس ٹوکری میں، نہیں۔ دیکھنے کے بغیر، گننے کے بغیر اللہ کو دے دو، اللہ بھی آپ کو گننے کے بغیر دے گا۔ اگر یہاں سے اللہ کے راستے میں گن گن کر دو گے، وہاں سے بھی تمہیں گن گن کر ملے گا۔ گننے کے بغیر دے دو، بس اللہ بھی تمہیں بے شمار نوازے گا، گننے کے بغیر دے گا۔ اگر واقعی اپنے ماں باپ سے محبت کا تقاضا ہے، چندہ جو ڈالا گیا اس کے بغیر میں باقی سے بھی کہتا ہوں، چندہ اگر ڈالا گیا ہے، اگر وہ انتظامیہ کو پتہ ہے کتنا ڈالا ہے، اس کے بغیر میں کہتا ہوں اگر کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، اوپر والے محلے والے ہیں یا باہر سے کوئی آنے والا ہے، اس وقت بھی کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہماری طرف سے 20,000 روپے، یہ لے لو جی مولوی صاحب
یہ انتظامیہ مسجد، یہ ہماری طرف سے 10,000 روپے لے لو، اس کی باجر کی گاڑی لے آنا، یہ ہمارے والدین کی طرف سے ثواب، یہ لے لو ہماری طرف سے 20,000 روپے اس کا لوہا لے آنا تاکہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی ہے تو اپنا نام اس وقت بھی پیش کر سکتے ہیں، یا پھر لے کر بھی آ سکتے ہیں، خود بھی لوہا لے کر آ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین کے نام سے ہم ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے یہاں اجر پانے کے طریقے، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بے نیاز ہیں، جتنی اس کے گھر سے محبت ہوگی تو اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ہم سے محبت کریں گے۔ اور مسجد کا ہر طرف سے خیال رکھنا ہے، کہ مسجد کی تعمیر کا خیال رکھنا ہے۔ شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی باقی رہ گیا، اس کی تفسیر بھی باقی رہ گی، کیونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، مختصر سا ٹائم وقت ہوتا ہے، لیکن اسی مختصر وقت میں اگر ایک بات یا 10 باتیں آپ نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لی اور عمل کر لیا، آپ کی نجات کے لیے بھی میری نجات کے لیے بھی اتنا ہی کچھ کافی ہے۔ اگر اللہ حفاظت کرے، ہم 2 گھنٹے بھی بیان کرتے رہیں گے اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، میں بھی عمل نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے، تو ہم دونوں پارٹی جو ہے ہم نقصان میں آ جائیں گے۔ مختصر وقت کے اندر جتنا سن لیا اس پہ عمل ہو گیا، انسان کامیاب ہو گیا۔ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 2 جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھیں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، انہی کا کام ہے اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنا، انہی کا کام ہے مسجدوں کی صفائی کرنا، انہی کا کام ہے مسجد کی لائٹوں کا خیال رکھنا، مسجد کے ہر ایک کام کا خیال رکھنا۔ اور جو ساتھ میں وآتوا الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یعنی جو اللہ کے حکم کو، ہر حکم کو مانتے ہوں گے، انہی کا کام ہے مسجدوں کی تعمیر کرنا۔ وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے ہوں گے مگر وہ صرف اللہ سے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی جو لوگ ہیں جب مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے تو مسجدوں کو آباد کریں گے، اور انہی کے لیے ہے ہدایت، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ گویا ہم دنیا کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی عالی شان منزل محل اپنے لیے بنا لیں تو یہ کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر ایک اینٹ ہی دے دے تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو کل قیامت کے دن جنت میں ایک الگ سے محل ملے گا۔ ہارون رشید کا واقعہ سنا ہوگا بار بار۔ ہارون رشید نے ایک دن اعلان کر دیا بغداد کے اندر کہ مجھے ایک مسجد بنانی ہے، لیکن اعلان ساتھ میں یہ کیا کہ میں اس مسجد کی تعمیر کے اندر کسی کا کچھ بھی نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے تو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنا ہر ایک کے دل میں ایک قسم کی بے چینی ہوئی ہوگی کہ بادشاہ نے یہ بڑا خطرناک اعلان کر دیا۔ ظاہر بات ہے اگر اس محلے میں ہم یہ اعلان کر دیں کہ یہ مسجد ہمیں بنانی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں، یا 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے نہیں، صرف ہم مسجد بنائیں گے اور 11ویں آدمی کے اس میں پیسے نہیں آنے چاہیے، فلاں جو ہے نام دے کر کہہ دے، تو اس آدمی کو کتنا دکھ ہوگا۔ نہیں بس غریب ہے، اگر میں نے ہاتھ روپے گیا مسجد کو ان کو تاس اجر میں لیا میں، تو دکھ ہوا بڑا، پوری عوام کو دکھ ہوا کہ بادشاہ نے کیسی بات کہہ دی۔ لیکن بادشاہ بھی تھا اتنا نیک بادشاہ، لیکن وہاں سے رایا بھی ایسی تھی، بادشاہ کا حکم مان لیا، لیکن ایک اللہ کا بندہ آپ لوگوں کی طرح وہ اس کو بڑی تڑپ تھی، جس طرح آپ لوگوں کو تڑپ ہے۔ پہلی مسجد کی تعمیر کی، کھولا مسجد کو تعمیر کی، پھر تڑپ ہوئی کہ نہیں جی اب دوسری منزل بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سمجھ لیں اس بندے کو اپنی جگہ بڑا تڑپ ہوئی کا نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں میرا حصہ آنا چاہیے۔ وہ دن کو گیا، اس نے مزدوری کی، اور مزدوری کر کے اس نے وہ کچھ اینٹیں خریدی،
اور رات کے اندھیرے میں آ کر جہاں پر مسجد کا میٹیریل ڈالا تھا بادشاہ نے، تو وہاں ان اینٹوں کے اندر اپنی بھی یہ اینٹیں بھی ڈال دی۔ اب بادشاہ کا حکم خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد بادشاہ سو گیا۔ جو ہی سو گیا تو خواب میں دیکھا مسجد بنانے کے بدلے میں بادشاہ کے لیے جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں دوسرا ایک محل اور بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس مزدور کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ نے خواب کے اندر گیا جنت کے اندر، کہا میں اپنے محل میں جاتا ہوں۔ جو ہی اپنے محل کے پاس پہنچا، کہا یہ آپ کا محل ہے، جو آپ نے مسجد بنائی یہ آپ کا ہے۔ تو کہا نہیں، اب اپنے محل میں بعد میں جاتا ہوں، یہ جو مزدور ہے پہلے اس کے محل میں جاتا ہوں۔ جو ہی وہاں گیا، وہاں چپراسی کھڑا تھا۔ کہا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو فلاں جو مزدور ہے یہ محل اس کا ہے۔ کہا مجھے کیوں نہیں اندر جانے کی اجازت؟ کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، یہ اسی کے لیے ہے۔ کہا نہیں، اگر مجھے اجازت نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، پورے حکمران بغداد کے جتنے لوگ ہیں وہ میرے انڈر میں چل رہے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، مجھے کیوں نہیں اجازت ہوگی؟ کہا نہیں آپ کو ابھی اجازت اس میں جانے کی نہیں ہے، یہ اسی بندے کا ہے، آپ کا محل وہ ہے، جاؤ اس میں دیکھو کیا کرنا ہے۔ اب اتنے میں بادشاہ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ کہا کہ یہ کون ایسا عظیم انسان ہے؟ جو ہی اس کا نام بتایا، کہا جو فلاں نام کا آدمی ہے اس کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، کہ اس نے کون سا اتنا عظیم کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا محل جنت میں بن گیا، جبکہ مسجد میں نے بنائی، اور میرے محل کے ساتھ اس کا محل ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بتا تو نے کون سا ایسا نیک کام کیا جس کی وجہ سے مسجد وہاں تیرے لیے جنت میں محل بن گیا میرے محل کے ساتھ؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں یاد آ رہا ہے۔ کہا کچھ نہ کچھ آپ یاد کرو۔ کہ میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس مزدور نے کہا ایک کام میرے سے ہوا ہے، آپ نے بادشاہ سلامت اعلان کیا تھا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اس میں کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، تو میں نے چپ کر کے گیا، میں مزدوری کرنے کے لیے جتنے مجھے پیسے ملے میں نے ان کی اینٹ لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے ان اینٹوں میں ملا دیے، مجھے لگتا ہے یہی بات اللہ کو پسند آئی۔ بادشاہ نے کہا ہاں واقعی یہی تیرا اجر اللہ کے یہاں پسند آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس پر ہے کہ اگر آپ پوری عمارت اکیلے مسجد کی نہیں بناؤ گے، اس میں حصہ لے لو گے 10,000 5,000 100 جتنی اپنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے حساب سے، تو اس پر بھی آپ کو اللہ جنت کے اندر محل عطا کریں گے۔